السلام علیکم دوستو، آپ کو اپنے چینل کہانی ود مناز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ناول بن مانگی دعا کا ثمر کا تیسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ امی، چاچو آئے ہیں۔ دروازہ کھول کر سمرا بھاگتی ہوئی امی کے پاس پہنچی تھی۔ دوپٹے پر لیس لگاتی زوفشا کا ہاتھ لرزا اور سوئی انگلی میں گھس گئی۔ خون ایک نقطے کی طرح نمودار ہوا اور قطروں کی صورت اس کے دامن پر گرنے لگا، لیکن اسے احساس کہاں تھا۔ چاچو، سفیان نے نہ بھیجا ہو۔ اس کا دل خوش فہمیوں کی تتلیوں میں گر گیا۔ چاچو دادا جان کے کمرے میں تھے۔ معافی تلافی کی دبی دبی آوازیں اور دادا جان کی نخیف لیکن پاٹ دار آواز کمرے میں گونجتی، کمرے سے نکل کر ان کی سماعتوں میں من چاہے گیت کھول رہی تھی۔ امی منتظر ہی رہیں، لیکن انہیں بلایا نہیں گیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ خود اٹھ کر دادا جان کے کمرے میں گئیں۔ ابا جان، خیریت تو ہے؟ سن تابندہ بھی رہی تھی، لیکن زوفشا کا تو رواں رواں کان بنا ہوا تھا۔ نمرا کی شادی ہے اگلے ہفتے، کارڈ دینے آیا تھا۔ میں تو حیران ہوں کس منہ سے آ گیا ادھر۔ ان کی بات پر امی کی بھی امید ٹوٹی تھی اور زوفشا کی خوش فہمیاں بھی دم توڑ گئی تھیں۔ اگر نکاح ہو جاتا تو اب اس کی بھی رخصتی ہوتی۔ ایک ہوک سی اس کے دل میں اٹھی۔ اسے یقین تھا سفیان چاچی کو منا لے گا، لیکن اس نے تو رابطہ بھی نہیں کیا۔ اس کا بہت دل دکھا تھا۔ نئے سرے سے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ میں نے تو صاف جواب دے دیا۔ منتیں کر رہا تھا، پیر پکڑ رہا تھا کہ اس کی بیٹی کو دعاؤں کے سنگ رخصت کروں۔ کیوں؟ کیا اس کی بیٹی مجھے زیادہ پیاری ہے؟ ارے میری زوفی تابی کے برابر کوئی نہیں ہے۔ لکھ کر رکھ چھوڑیں۔ ساری زندگی ان کے گھروں میں قدم نہیں رکھوں گا، نہ دل میں ان کے لیے کوئی دعا آنے دوں گا۔ بولتے بولتے ہانپنے لگے تو چارپائی پر بیٹھ گئے۔ سارے حق ماں کے ہی نہیں ہوتے۔ باپ ہوں، اپنی کمائی اپنے خون کا ایک قطرہ نہیں بخشوں گا۔ باپ تو جنت کا دروازہ ہوتا ہے۔ اللہ نے معاف کر بھی دیا تو میں راستہ روک رکھوں گا۔ دبتے دبتے آواز بڑبڑاہٹ رہ گئی تھی۔ امی خاموشی سے بستر پر جا لیٹیں۔ شام کو ابو دکان سے آئے تو انہوں نے بھی ابا جان کے پاس پڑا کارڈ دیکھا۔ اپنے دل کی حالت صرف وہی سمجھ سکتے تھے۔ دل تو ان کا بھی خون کے آنسو رویا تھا، لیکن اپنے بھائیوں میں وہ ذرا مختلف مزاج کے تھے۔ اب بھی اپنا دکھ سائڈ پر رکھ کر وہ غیر جانبداری سے سوچ رہے تھے۔ ابا جان، آپ کو جانا چاہیے شادی میں۔ انہوں نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا۔ ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا جب اس کی عزت پر بھائی نے کیچڑ اچھالی اور دوسرے بھائی نے سہارا دینے کی بجائے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی، اور آج وہ انہیں مجبور کر رہا تھا کہ وہ ان کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ ابا جان، بچیاں تو سانجھی ہوتی ہیں نا۔ کوئی بات نہیں اگر وہ نہیں سمجھتے، لیکن یہی حقیقت ہے۔ اگر میری بچیوں کا قصور نہیں تو قصور ان بچیوں کا بھی نہیں۔ آپ کی دعاؤں، آپ کی محبتوں پر ان کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ بیٹے کی اعلیٰ ظرفی پر ان کی آنکھیں بے اختیار چھلک اٹھیں۔ دل راضی ہوا یا نہیں، لیکن دماغ راضی ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، چلا جاؤں گا دعا دینے۔ دادا جان، ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ کارڈ پر ابو کا نام لکھا تو ہے۔ تابندہ کی بات پر دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ چائے رکھ کر وہ مونڈے پر بیٹھ گئی۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا تائی جان چاچی کو۔ وہ ہچکچائی۔ کیا؟ دادا جان نے پوچھا۔ تائی جان چاچی کو آپ ہی کے بارے میں الٹا سیدھا بول رہی تھیں، آپ کے اعتکاف پر بیٹھنے سے پہلے۔ وہ کہہ نہیں سکی کہ الزام لگنے سے پہلے۔ چاچی نے ان کی باتوں کے زیر اثر ہی، مجھے لگتا ہے ہمیں جانا چاہیے۔ شاید ان کے انکار کا سبب پتہ چلے، اور اگر اللہ کی ذات کرم نوازی کر دے تو ہو سکتا ہے بگڑی سنور جائے اور رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں۔ ابو کے سامنے اپنی رائے کا اظہار گو کہ بہت بہادری سے کیا تھا اس نے، لیکن رد عمل دیکھنے کی ہمت اس میں نہیں تھی، اس لیے فوراً اٹھ کر باہر نکل گئی۔ پیچھے ان دونوں کے چہرے پر سوچ کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ گلی میں لگے شامیانے میں اس وقت روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ سبز، سرخ اور پیلے رنگوں کے امتزاج سے بنے گوٹے کناری والے ملبوسات پہنے لڑکیاں ادھر سے ادھر چوڑیاں کھنکاتی، ہنستی مسکراتی اڑتی پھر رہی تھیں۔ آج نمرا کی مہندی تھی۔ پیلے جوڑے میں ملبوس، سر پر تیل ملے ملگرجے حلیے میں بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ غیر متوقع طور پر ان کو سامنے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔
پھر اٹھ کر گرم جوشی سے زوفی کے گلے لگی۔ آنکھیں بے اختیار بہنے لگی تھیں۔ تابندہ نے بھی گلے لگ کر اسے مبارکباد دی۔ اس کے اصرار پر بھی وہ اس کے پاس نہیں بیٹھیں۔ نسبتاً پرسکون گوشہ دیکھ کر وہ ایک طرف جا کر بیٹھ گئیں۔ امی نے آنے کا سن کر خوب شور مچایا تھا، لیکن ابو نے انہیں منا ہی لیا تھا۔ اب بھی وہ بیزار سی بیٹھی تھیں۔ ذوفشاں کی متلاشی نظریں سفیان کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ یہ پہلی بار تھا جو اتنے دن سے انہوں نے ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ لڑکی ہے نا جس کا عین نکاح کے دن رشتہ ٹوٹ گیا تھا؟ ان کے عقب سے آواز ابھری۔ ان سے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا گیا۔ ہاں یہی ہے، اتنی خوبصورت ہے۔ جانے کیا بات ہوئی جو سگے چاچا نے رشتہ چھوڑ دیا؟ کیا بات ہوگی؟ کچھ نہ کچھ دیکھ کر ہی چھوڑا ہوگا۔ بھلا ان رشتہ داروں سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ خالی شکل سے تو گزارا نہیں ہوتا نا، کردار بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ذوفشاں کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ امی سے بھی بیٹھنا دو بھر ہوا تھا۔ میں نے تو سنا ہے ان کی چھوٹی لڑکی کا بھی چکر تھا کسی لڑکے سے، تبھی تو نفیسہ نے رشتہ نہیں لیا۔ اور تو اور لڑکے نے رشتہ بھی ڈالا تھا۔ چھوٹی کے یہ گن ہیں تو بڑی کے سوچ لو۔ باتیں تھیں یا زہر جو ان کی سماعتیں مردہ کرتا جا رہا تھا؟ تابندہ سن ہو کر بیٹھی تھی۔ ذوفشاں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے آنکھوں میں آنسو قید کرتی تیزی سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگی۔ اسی جلدی میں وہ سامنے آتے دشمن جاں سے ٹکرا گئی۔ بڑی شیو اور بکھرے بالوں کے ساتھ مسلح لباس میں وہ سفیان ہی تھا۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ آئی ہے۔ زرد لباس میں خود بھی وہ زرد کلی ہی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کوئی حق نہیں آپ کو یہ پوچھنے کا، آنسو پیتے ہوئے وہ ضبط سے بولی۔ حق میرا ہی ہوگا انشاءاللہ، بس تم ثابت قدم رہنا۔ یہ نہ ہو میں ساری لڑائی جیت کر آؤں تو تم انتظار سے تھک کر نئی منزلوں کی مسافر ہو جاؤ۔ مخصوص دھیمے لہجے میں کہتے وہ اس کے پاس سے گزر کر چلا گیا۔ اس کے سوختہ من پر ٹھنڈی نرم پھوار برسنے لگی تھی۔ اس کا انتخاب غلط نہیں تھا۔ سفیان ساتھ چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اپنے حالات کے ساتھ نبرد آزما ابھی بھی وہ دل میں اس کی خواہش لیے بیٹھا تھا۔ بہت دنوں کے بعد اس نے آنے والے وقت کے خوشکن تصورات میں پرسکون رات گزاری تھی۔ امی، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ نمرا مکلاوے کے بعد رہنے آئی ہوئی تھی۔ دال چنتی ماں کے پاس بیٹھ کر اس نے تمہید باندھی۔ ہاں کہو۔ وہ میری ساس ہے نا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے کرے۔ ہاں کیا ہوا؟ اس کے جھجکنے پر انہیں اندازہ ہوا تھا کہ بات کچھ خاص اور توجہ طلب ہے، سو پوری طرح متوجہ ہو کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے عثمان کے لیے زوفی کے رشتے کا کہا ہے۔ اس نے اپنے دیور کا نام لیا تو بطول کے ہاتھ سے دال والی ٹرے پھسل گئی۔ بھلا نمرا کے سسرال میں زوفی کا رشتہ کیسے ہو سکتا تھا؟ انہوں نے شادی میں کہیں دیکھا تھا، پھر تصویروں میں دیکھ کر پوچھا تو میں نے بتا دیا تایا کی بیٹی ہے۔ پوچھا شادی شدہ تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ تو پھر؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ تم نے کہہ دینا تھا نا کہ ہمارے خاندان میں ایک گھر میں دو لڑکیاں نہیں دیتے۔ میں نے کہا تھا، لیکن وہ کہنے لگیں میرے دو ہی تو بیٹے ہیں، دونوں بہنیں گھر سنبھال لوگی اور ساری زندگی دونوں بھائی بھی تم دونوں کی نسبت سے بندھے رہیں گے۔ وہ تو سچ مچ چکرا گئی تھیں۔ ابھی تو بیٹے کی گلو خلاصی کروائی تھی اور اب بیٹی پر بات آ گئی تھی۔ یا اللہ کیا کروں؟ ان لوگوں نے تو میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے۔ بھلا رشتہ ٹوٹ گیا، اب بھابھی کہیں اور رشتہ دیکھ کر چلتا کریں، پر نہ جی، ہمارے سینے پر مونگ دلنے کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ وہ کڑتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ تم کہہ دینا کہ اس کا رشتہ ہو گیا ہے۔ امی، ابھی میری نئی شادی ہوئی ہے، کوئی غلط بیانی میرے گلے پڑ گئی تو ساری زندگی جان نہیں چھوٹے گی۔ نمرا کی بات پر وہ ایک بار پھر سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ انہوں نے آج تک کبھی ایسے معاملے دیکھے ہی نہیں تھے۔ جب ضرورت ہوتی بھائی بھابھی آگے ہو جاتے اور ان کی جان چھوٹ جاتی، یہاں تک کہ نمرا کا رشتہ کروانے میں بھی ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ سوچ کر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو خیال آیا بڑی جٹھانی سے مشورہ کیا جائے۔ سو چادر سر پر ڈالے وہ ان کی طرف جا پہنچی۔ بھابھی بتائیں کیا کروں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ ساری بات بتا کر انہوں نے مشورہ مانگا۔ نفیسہ خود سوچ میں تھیں۔ یکایک ان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ میرے پاس ایک آسان سا حل ہے۔ وہ کیا؟ بہنوں کا گھر بسانے کے لیے بھائی قربانی دیتے آئے ہیں،
اگر نمرہ کی خاطر سفیان سے جڑے ارمان قربان کر سکو تو۔ وہ دبے دبے جوش سے بے ربط بول رہی تھی جو بطول کی سمجھ میں بالکل نہیں آیا۔ میں سمجھی نہیں بھابھی، دیکھو تم خود بھی جانتی ہو ذوفشاں میں کوئی برائی نہیں، کم گو، گھردار اور خوبصورت بھی ہے۔ تم اسے سفیان کے لیے لے آؤ تو ساری زندگی بیٹا بھی احسان مند رہے گا اور بہو بھی، اور جب ذوفشاں ہوگی تمہاری بہو تو نمرہ کی ساس خود ہی چپ کر جائے گی۔ بطول نے ساری بات حیرت سے سنی تھی، ان سے تو کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ سوچتی ہوں بھابھی، بڑی مشکل سے یہ 3 الفاظ ان کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ ارے اس میں کیا سوچنا، گھر کی بچی ہے، دیکھی بھالی ہے، بچپن سے تو نظروں کے سامنے ہے۔ وہ تو جیسے انہیں قائل کرنے پر تلی ہوئی تھی، اور بطول کی سمجھ میں یہی بات نہیں آ رہی تھی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے تو کان بھر بھر کے انہوں نے اس رشتے سے بد دل کیا تھا، اور آج خود ہی اس رشتے کے لیے دباؤ ڈال رہی تھیں۔ ویسے بھی یہ کون سا گڈے گڈی کا کھیل تھا جو آج رشتہ کیا، کل توڑ دیا، پرسوں پھر جوڑ لیا۔ بجائے مسئلے کا حل نکلنے کے وہ اور الجھ گئی تھی۔ شرمین بھی تمہاری ہی بیٹی ہے، نمرہ کی ساس سے اس کی بات کر کے دیکھنا، اللہ کرے بات بن جائے، دونوں بہنیں ساتھ خوش رہیں گی۔ وہ اٹھ کر آنے لگی تو نفیسہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ شاید یہ پہلی بار تھا جب انہوں نے وہی سنا جو بات تھی۔ انہوں نے اپنی سماعتیں بصارتیں انگڑائی لے کر جاگتی محسوس کیں، رسمی طور پر بھی وہ انہیں تسلی نہ دے سکیں۔ سامنے والی آنٹی بتا رہی تھی کہ تائی جان نے فراز کا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ سمرہ ابھی سامنے والے گھر میں قربانی کا گوشت دے کر آئی تھی اور اب تازہ ترین خبر سنا رہی تھی۔ اچھی بات ہے، اللہ نے ایک نصیب کرے، امی نے دکھتے دل سے دعا دی تھی۔ تابندہ نے انسنی کرتے ہوئے مزید چند گوشت کے بھرے شوپر ڈش میں رکھ کر سمرہ کو تھما دیے تھے۔ ذوفشاں حیرت سے سوچتی ہی رہ گئی۔ اب اگرچہ کوئی آس نہیں تھی، پھر بھی اسے عجیب ہی لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ تابندہ کو وہ کب سے پسند کرنے لگا تھا، تو کیا وہ صرف پسند ہی تھی؟ حیرت تو اسے تائی جان اور تایا ابو پر بھی تھی۔ کیسے دل تھے ان کے، ایک عرصہ ساتھ گزارنے کے بعد آج وہ بالکل اجنبی بن گئے تھے، اتنے اجنبی کہ محلے کے لوگ ان کے معاملات سے واقف تھے۔ ان کا تو دادا جان سے ملنے کو بھی دل نہیں چاہا تھا۔ اسے پچھلے سال کی اور اس سے بھی پچھلے سالوں کی عیدیں یاد آ رہی تھیں، جب تینوں گھروں میں باری باری ترتیب سے قربانی ہوتی تھی۔ پہلے تایا جان کے گھر قربانی ہوتی اور سب وہیں ہوتے، کھانا پکتا اور ختم دلایا جاتا، سب وہیں کھانا کھاتے، تب تک ان کے گھر بھی قربانی ہو چکی ہوتی۔ یوں شام تک چاچو کے گھر بھی قربانی ہو جاتی، اور اگلے 2 دن وہ صرف قربانی کے گوشت کی مختلف ڈشز انجوائے کرتے۔ السلام علیکم، آواز نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ ٹیوشن والی باجی کے گھر سے بچی آئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ گوشت پکڑ کر اس نے پلیٹ دھو کر اس کی طرف بڑھائی، تب تک تابندہ اس کے لیے بوتل نکال چکی تھی۔ شرماتے ہوئے وہ بچی وہیں پیڑھی پر بیٹھ گئی۔ باجی پوچھ رہی ہیں تابندہ کیوں نہیں پڑھنے آتی اب، ٹھیک تو ہے، اور رزلٹ کا بھی پوچھ رہی تھی۔ گلاس پلیٹ میں رکھ کر اس نے ایک ہی سانس میں پیغام سنایا، باجی سے کہہ دینا پڑھائی چھوڑ دی ہے میں نے، اور رزلٹ ٹھیک آیا ہے۔ تابندہ کی بات پر ذوفشاں اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ بچی اٹھ کر چلی گئی تو اس نے کہا، پڑھائی کیوں چھوڑ رہی ہو؟ امی یا ابو نے تو تمہیں منع نہیں کیا؟ جانتی ہوں جو حالات بن گئے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے بے اعتباری نہیں دکھائی، لیکن میں کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ یہ نہیں کہ مجھ میں حوصلہ نہیں، بس دل نہیں چاہتا۔ یوں بھی ان کتابوں کی 15 سالوں کی پڑھائی نے وہ کچھ نہیں سکھایا جو میں ان چند مہینوں میں سیکھ گئی ہوں۔ ذوفشاں خاموش رہ گئی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، اس مختصر عرصے میں اس کے مزاج کی پختگی، اس کے رویے، اس کی باتوں سے بھی چھلکنے لگی تھی، جیسے ایک دم سے وہ اتنی بڑی ہو گئی ہو۔ امی سے چھپا کر اس نے تائی جان کے گھر بھی گوشت بھیجا تھا، اور چاچو کی طرف بھی۔ تائی جان نے یہ کہہ کر گوشت واپس بھیج دیا کہ ہم نے تو خود قربانی کی ہے، ان کی طرف بھیجیں جنہوں نے قربانی نہیں کی، جبکہ چاچی نے گوشت رکھ لیا تھا۔ اس کا دل بہت دکھا تھا تائی جان کے رویے سے، وہ تو جیسے رشتے ختم کرنے کے لیے بہانے کے انتظار میں تھیں۔ سہ پہر میں جب گوشت بانٹ کر فارغ ہوئے تو تابندہ کو زبردستی سونے کے لیے بھیج کر
وہ فرش دھونے لگ گئی۔ امی بھی دوائی کھا کر سو رہی تھی، جبکہ دادا جان اور ابو دور رہنے والے رشتہ داروں کی طرف گوشت دینے گئے ہوئے تھے۔ دہلیز سے پانی باہر نکالتے اس نے فراز کو باہر دیکھا۔ بے اختیار اس نے آواز دی، فراز بات سنو۔ فاصلہ اتنا نہیں تھا کہ آوازیں اس کے کانوں تک نہ پہنچی ہوں، لیکن اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ عزت نفس کو تھپکی دے کر سلاتے اس نے پھر آواز دی، فراز 1 منٹ صرف۔ وہ واپس آیا اور دروازے سے چند قدم ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ بولو، مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی جلدی ہمت ہار جاؤ گے۔ ہمت کسی بنیاد پر کی جاتی ہے، پانی پر محل تعمیر نہیں ہوتے۔ تم نے اتنی جلدی اس بات پر یقین کر لیا۔ تم نے تو عین اس وقت ساتھ چھوڑا ہے جب اسے سب سے زیادہ کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ امید تو سفیان سے بھی نہیں ہوگی، پھر بھی وہ بھی چھوڑ گیا نا۔ اس کے استہزائیہ لہجے پر زوفشاں چند سیکنڈ تک بول ہی نہیں سکی۔ لازمی نہیں جو نظر آئے وہی سچ ہو، آہستگی سے کہہ کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ جو یک طرفہ بات سن کر فیصلہ دے دے اور پھر راستہ ہی بدل لے اور مزید کچھ سننے پر بھی تیار نہ ہو، ایسے شخص سے مزید کیا توقع کی جا سکتی تھی؟ یہ بھی اچھا ہی تھا کہ اس کے نام نہاد سچے جذبوں نے تابی کے دل تک رسائی نہیں پائی تھی، ورنہ جو اذیت اس نے سفیان کی چپ سے جھیلی تھی اس سے کہیں زیادہ تابی کے حصے میں آتی۔ اللہ میری بہنوں کے نصیب اچھے فرمائے، دعا کرتے ہوئے وہ بھی کام نپٹانے چل دی۔ تائی جان نے فراز کی شادی کر دی تھی اور فراز اپنی شادی سے کتنا خوش تھا یہ اس کے چہرے پر لکھا تھا۔ تعلیم سے لے کر شکل و صورت تک راجدہ ہر لحاظ سے فراز سے کم تھی۔ تائی جان نے دبا کر رکھنے کی غرض سے ہی ایسی بہو ڈھونڈی تھی۔ وہ مسکین صورت پہلے دن سے ہی شوہر کی ناپسندیدہ ٹھہری تھی۔ کچھ اسے ناز و انداز اور دل لبھانے والی ادائیں بھی نہیں آتی تھیں۔ پچھلے 2 مہینوں میں انہوں نے ایک بار بھی فراز کے ہونٹوں پر ہنسی تو کیا مسکراہٹ بھی نہیں دیکھی تھی۔ حالانکہ نئی نئی شادی تھی، یہی تو چاؤ چونچلوں کے دن ہوتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ان کا بیٹا ان کے ہاتھ میں رہے، انہوں نے تو بس یہی چاہا تھا، لیکن وہ اپنے آپ میں بند ہو کر سب کچھ فراموش کر دے، یہ تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ فراز کی شادی کر کے ان کے لیے صرف ایک فکر تھی، شرمین۔ میٹرک پاس، عام سے نین نقش والی شرمین اتنی گئی گزری بھی نہیں تھی، پھر بھی جانے اللہ کی طرف سے کیوں دیر ہو رہی تھی۔ رشتے کے لیے لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے، پسند کرتے تھے، بعض اوقات تو آس کی ڈور بھی تھما جاتے تھے، لیکن پھر جانے کیوں لوٹ کر نہیں آتے تھے۔ انہوں نے بطول سے بھی کتنی بار پوچھا تھا کہ نمرہ کے سسرال میں بات کی یا نہیں، لیکن وہ ہر بار ایک ہی جواب دیتی، بھابھی انہوں نے اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں کی، میں خود بات کرتی اچھی لگوں گی بھلا۔ وہ چپ کر جاتی۔ اب شرمین کی فکر تو تھی ہی، فراز کی طرف سے بھی دل پریشان سا رہتا تھا۔ نمرہ کو اللہ نے چاند سی بیٹی عطا کی تھی، چلہ کرنے کے لیے وہ گھر ہی آئی ہوئی تھی، بلکہ اب تو اس کا چلہ پورا ہو گیا تھا۔ آج اس کی ساس اور شوہر اسے لینے آ رہے تھے۔ بطول نے خاص طور سے کھانا بنوایا تھا، محلے میں بھی نیاز بانٹی تھی۔ بیٹی ہوئی تھی تو کیا پہلی خوشی تھی، اور یوں بھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ نمرہ کے دل میں بچی کو لے کر کوئی بات آئے۔ دوپہر کو مہمانوں کی آمد ہوئی۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد نمرہ کی ساس نے ایک بار پھر وہی بات شروع کی جو وہ پہلے نمرہ کی زبانی کہلوا چکی تھیں، بھائی ہمیں تو آپ کے گھر سے ایک اور بیٹی چاہیے۔ بطول بات تو سمجھ گئی تھی، پھر بھی پوچھا، میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ شادی پر میں نے ایک بچی دیکھی تھی، ماشاءاللہ نمرہ کی طرح ہی پیاری اور پیارے اطوار والی تھی، بس میں نے تب ہی اسے اپنے دوسرے بیٹے کے لیے پسند کر لیا تھا۔ آج یہی سوچ کر آئی تھی کہ آپ ہمیں ان کے گھر لے چلیں تاکہ ہم براہ راست بات کر سکیں۔ بچی کو گود میں سلاتے نمرہ نے غور سے ماں کا چہرہ دیکھا، جانے کیا جواب دیں گی۔ اب انہوں نے ایک لمحے کو سوچا، پھر گہرا سانس بھر کر ان کی طرف دیکھا۔ آپ کسی اور بچی کی بات کرتی تو شاید بات بن بھی جاتی۔ ان کی بات پر نمرہ اور اس کی ساس دونوں نے ان کی طرف دیکھا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ زوفی تو خیر سے میرے بیٹے سفیان کی منگیتر ہے، منگنی تو نہیں، البتہ زبانی کلامی بات چیت کافی عرصے سے طے ہے۔ نمرہ نے حیرت سے اپنی سماعت کو ٹٹولا، کوئی غلط فہمی نہیں تھی، لیکن نمرہ نے تو نہیں بتایا۔ کیسے بتاتی؟ بچے اس معاملے سے یکسر لا علم ہیں۔ آج ہم جا رہے ہیں شادی کا دن طے کرنے، میں تو آپ سے یہ بات کرنے ہی والی تھی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔
وہ بڑی خوشی سے انہیں ساتھ چلنے کی دعوت دے رہی تھیں۔ نمرا ناسمجھی کے عالم میں بیٹھی تھی۔ نہیں، مناسب نہیں لگتا، اگر پہلے بتا دیتی تو ہم آج نمرا کو بھی نہ لینے آتے۔ انہوں نے ذرا بھی برا منائے بغیر کہا۔ بہت شکریہ بہن جی کہ آپ نے برا نہیں مانا۔ اصل میں ہو سکتا ہے کہ آج رمضان کا چاند نظر آ جائے، تو بس اچانک ہی پروگرام بن گیا۔ نمرا کو میں خود کل چھوڑ جاؤں گی آپ کی طرف۔ چلیں کوئی بات نہیں، اللہ مقدر اچھے کرے، آمین، انہوں نے دل سے کہا تھا۔ شام تک انہوں نے سفیان کی تیار کی بری میں سے ایک اچھا سا جوڑا نکالا اور کچھ ضروری چیزیں اور مٹھائی وغیرہ خرید کر سفیان کے رشتے کے لیے جیٹ کے گھر جا پہنچی۔ اپنی بے وقوفی میں انہوں نے بہت کچھ غلط کر دیا تھا۔ بھابھی کی باتوں میں آ کر انہوں نے سفیان اور زوفشاں کے رشتے سے متعلق دل میں بہت سی بے وجہ بدگمانیاں پال لی تھیں۔ سفیان ان کا بڑا بیٹا تھا، ان کی ساری امیدیں اس سے ہی جڑی تھیں۔ فیضان تو ابھی چھوٹا تھا، سفیان ہی سہارا بن سکتا تھا، اور اگر زوفشاں کی خاطر وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرتا جو ان کے بھائیوں نے ان کی ماں کے ساتھ کیا تھا تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ یہی سوچ کر انہوں نے رشتے سے انکار کیا تھا۔ سب وجہ پوچھتے رہے لیکن انہوں نے کسی کو اپنا خوف نہیں بتایا، کسی پر اپنا ڈر ظاہر نہیں کیا۔ وہ یہی کہتی رہیں کہ جب بھائی بھابھی چھوٹی کی غلطی پر اس کی طرفداری کر رہے ہیں تو کل زوفشاں کی غلطی کب مانیں گے، جبکہ تابندہ کی شوخ طبیعت گستاخانہ بھی ہو ہی جاتی تھی، اور زوفشاں کی خوبیوں کی تو وہ خود بھی معترف تھیں۔ ان کی وجہ کسی نے مانی یا نہیں، سفیان نے اکیلے میں ان کا یہ بہانہ رد کر دیا تھا۔ وہ تو ابھی تک ان سے وجہ ہی پوچھ رہا تھا مگر انہوں نے چپ سادھ رکھی تھی۔ دوستو، آپ کو ناول بن مانگی دعا کا ثمر کا تیسرا حصہ کیسا لگا؟ مجھے اپنے چینل کے لیے آپ سب دوستوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے میرے چینل کو سپورٹ کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔